جی 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 سر۔ دوسرا سر، یہ جو عقیدہ امامت ہے، اور یہ اصول شیعہ اثنا عشری کے نزدیک یہ اصول دین سے ہے، اور جی کیا سر، اصول دین کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ اصول اصول مذہب میں سے ہے، یعنی یہ اگر کوئی دین سے مراد ہے جو مسلمان بنتا ہے نا، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، تو اس میں صرف کیا ہے، اس میں تین باتیں، اس میں اللہ کی توحید ہے، رسالت ہے، اور یوم جزا پر ایمان۔ یہ ان میں سے تین کا اگر کوئی منکر ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ اصول دین میں ہے۔ لیکن یہ اس میں تو بہت سارے مسلمان آ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا اشتراک ہے اس مسئلے پر۔ پر شیعہ مذہب کے اصول میں امامت ہے کہ اگر کوئی شخص امامت کا انکار کرے تو وہ کیا ہے، تو وہ شیعہ نہیں رہتا۔ جی سر۔ سر اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں، شاید آپ کی توجہ جی اگر مبذول کرانا چاہوں، کہ جو امامت یا خلافت یا جو بھی اس کا نام دے، اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، یہ اتفاقی ہے۔ امامت کے یعنی خلافت کے نائب کے اولو الامر یعنی ہونے کے، تو آگے جا کر پھر تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے کہ ان کی خصوصیات میں، ان کے کمالات میں، ان کے نسب میں وہاں اختلاف ہوتا ہے۔ am I right؟ دیکھیں، اس لحاظ سے مسلم ایز اے مسلم تمام جب یہ امامت تو کہتا ہے ہے نا کہ تو ہمارا مراد ہے 12 امام جو ان کا نمبر 1 امیر جی المومنین علی علیہ السلام ہے، آخری امام مہدی علیہ السلام ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اصول دین میں جی سے، اصول مذہب میں سے۔ جی جی، چلو ہاں، چلیں ویسے تو وہ سب مسلمان ہی کہتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کا ہونا ضروری ہے، اس کا کوئی انکار نہیں جی کرتا، کوئی نہیں ہاں، کہتا یہی خلیفے میں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی، وہ تو سب کا میں اجماع ہے اس یہی مسئلے اشارہ پر۔ ہاں بالکل بالکل۔ اور تیسری یہ چیز ہے کہ میں یہ تھوڑا سا سوال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اتفاق بھی ہے، ان کی آپ نے یہ جو 3 احادیث ناظرین اور ہمارے لیے بیان کی ہیں، تو ان میں ان کی فضیلت روز روشن کی طرح یہاں ہے، تو پھر ان کو اور تمام امت مسلمہ ان کو مانے گی بھی، اور ان کی اطاعت بھی کریں گی، اور وہ جی اور واجب ہے۔ تو کیا اس سے پہلے جو آئمہ گزرے ہیں حضرت علی شیر خدا کے خلافت کے بعد، ہوں، آپ کیا سمجھو ان کی انہوں نے یہاں خوشی سے قبول کر رہے ہیں جی، یعنی تمام امت کے جو مطلب ہوں، مسالک ہیں، اہل سنت کی چلے بات کر لیں، شیعہ تو ہوں۔ مانتے ہی مانتے ہیں، تو وہاں پر آئمہ کی اس طرح اطاعت یا ان کو امامت کے منصب پر نصب کرنے کے لیے انہوں نے حمایت کن وجوہات کی وجہ سے نہیں کی؟ آپ اس کے کی ذہن میں کیا آتا ہے یا اس آپ کی کیا رائے وجہ قائم دیکھیں، کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ سیاست ہے۔ اگر وہ مان لیتے کہ علی علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں تو ابو بکر عمر کو خلافت نہ ملتی نا۔ ابو بکر عمر کو بعد کے خلافت تبھی ملی ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کا انکار کریں، ٹھیک ہے نا۔ پھر معاویہ کو حکومت نہ ملتی اگر وہ اعتراف کرتا کہ بھئی خلیفہ اول خلیفہ برحق کون ہے، علی علیہ السلام ہے، وہ اس کی خلافت بنتی ہی نہیں، تو کوئی اس کو بات ہی نہیں مانتا، کوئی کیوں وہ جہاد کرے، جنگ صفین کیوں واقع ہو۔ وہ تبھی جنگ صفین واقع ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو سنائے کہ بھئی علی علیہ السلام خلیفہ ہیں ہی نہیں، انہوں نے خود عثمان کا قتل کرایا ہے، ان کو وہاں پہ ان کے خلاف تقریریں کریں، لوگوں کو ورغلائیں، فتوے وتوے یہاں سے علماء سے صحابہ سے لے لیں۔ اسی طرح جب یزید کا معاملہ آتا ہے، اگر وہ اعتراف کرے کہ امام حسین علیہ السلام خلیفہ ہیں، تو پھر وہ یزید کون ہے؟ پھر تو پھر اس کو تو وہ چلا جانا چاہیے، وہ کوئی دوسرا کام کرے نا، خلافت تو پھر حکومت کس کو ملے گا؟ امام حسین علیہ السلام کو۔ اسی طرح چلتے جائیں، اگر ہر مسلمان مان لیتے کہ بھئی خلیفہ ہے، یہ اس کی کیا وجہ؟ سیاسی وجوہات ہیں۔ لازمی بات ہے کہ خلافت حکومت ایک ایسی چیز ہے، دنیائی مقام ہے نا، وہ دینی مقام بھی ہے، دنیائی مقام بھی ہے۔ دنیا میں جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے پاس خزانے ہوتے ہیں، لشکر ہوتے ہیں، اس کے لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، تو سب کی شہوت یہی مانگتی ہے نا، اشتہا سب کی یہی ہوتی ہے، سب کا تما لالچ یہ ہوتا ہے کہ میں خلیفہ بنوں، ہمیں اس خلافت ملی، یا اگر میں نہیں بن سکتا تو میرا جو میرے متعلق جو میرا جو قریب آدمی ہے، میرے چچا کا لڑکا ہے، یا کوئی ہم ایسا آدمی کو خلافت ملے جس سے مجھے فائدہ ہو۔ تو یہ وجہ یہ ہے، اس کی وجہ بہت واضح ہے، سیاسی ہے۔ اگر خلافت ایک ایسا مقام ہوتا کہ اس میں دنیائی کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا نا، دنیا میں انسان کو فائدہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر خلافت کے طلبگار کوئی ہوتا ہی نہیں جی، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ مقام ایسا ہے کہ لوگ جو خلیفہ ہوگا لوگ اس کی طاعت کریں گے، اس کے حکم پر جہاد واجب ہو جاتا ہے، وہ جس کو جہاں سے جتنا ٹیکس لے لے اس کی مرضی ہوتا ہے،
بھائی جس کو وہ معاف کرے وہ معاف، جس کو جتنا پیسے بخش دے اس کو ہوتا ہے نا. تو سب جیسا ابھی آپ کے پاکستان میں حکومت ہے نا، لوگ وزیر اعظم بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پیسے خرچ کرتے ہیں ایم این اے بننے کے لیے، پیسے اتنے رشوت وغیرہ سب کچھ جھوٹی وعدے دیتے ہیں. اللہ کے لیے تو نہیں کرتا نا، اللہ کی رضا کے لیے اچھا اللہ کی رضا کے لیے کرتے لیکن ہیں. وہ الیکشن جو لڑتے ہیں لیکن جنت جانے کے لیے کوئی الیکشن یا, لڑتا ہے یا دنیا کے لیے یا ہوتا ہے؟ شیخ ہاں شیخ صاحب ایک بات ہے کہ یہ جو حضرت امام مہدی کے بارے میں میری یہ مطلب سوچنا ہے یا میری ناقص رائے میں ایک چیز توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہاں حضرت امام مہدی کے بارے میں ہماری سنی کتب میں سنیوں کے پاس اس کے بارے میں کافی مواد یا استدلال یا دلیلیں یا کہہ لیں یہ مواد موجود ہے، اور جس کی بنا پر وہاں بھی تو سیاست ہو سکتی. جو باتیں آپ نے پیش کی ہیں اس کے باوجود تمام امت ابھی انہوں نے آنا ہے، اس کے ہاں باوجود وہ ان کے قائل ہیں، ان کی مطلب معترف ہیں، ان کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. یہاں پر جو پہلے آئمہ جو حضرت امام حسن کے بعد امام حسین کے بعد جتنے آئمہ آئے ہیں ان کے بارے میں ان بیچاروں کو کوئی اتنا اس طرح مواد نہیں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی ہماری کتب میں اس طرح ملا، یا یہ وجہ بھی تو ہو سکتی ہے جس وجہ سے وہ ان یہ تو دوسرے خلفاء یا دیکھیں، یہ تو بادشاہوں. ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آخری زمانے میں جو خلیفہ آئے گا اس کو تو بتا دیا، اس کے فوراً بعد کا نہیں بتایا نا. کس مدت میں جو مسلمان سب پریشان ہوں گے، حیرت میں رہیں گے کہ ان کا اصلی خلیفہ کون ہے. اللہ نے جو خلیفہ تعین کیا ہے، اللہ کی جانب سے خلافت کا حقدار کون ہے، یہ پیغمبر نے بتایا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آخری کو تو بتا دیا، پہلے کو نہیں بتایا. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے کہ واضح طور پہ بتا دے. اب اس کے بعد سیاست کیا کھیل کھیلتی ہے نا، سیاست کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض تعلیمات کو اگر چھپایا جائے، مخفی کیا جائے، کتب میں نقل نہ کیا جائے، تو یہ تو بہت واضح بات ہے. پہلی بات تو نہیں ہے نا. اس سے پہلے جتنے دنیا میں انبیاء آئے ہیں ان کے بعد ان کی کتابوں میں، ان کی شریعت میں اگر کسی باتوں کو چھپایا گیا ہے تو دنیائی مفادات کے لیے نا، دنیائی شہوات کے لیے. یہ تو ایک بہت واضح بات ہے کہ علماء، مولوی حضرات یہ حکمرانوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. مولوی وہی بڑا بنتا ہے جس کا حکمران اس کو زیادہ پیسے دے دے، اس کے لیے حاکم وقت اس کے لیے زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز فراہم کریں. پرانے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا. اور اور روایات وہی نقل ہوں گی مساجد میں، مدارس میں، جس کا اجازت حکمران وقت دے گا، جو ان کی سیاست سے متصادم نہ ہو. وہ کیونکہ ہمارے زمانے میں جو میڈیا ہے نا، میڈیا اس کا رول پرانے زمانے میں علماء ادا کرتے تھے. مساجد، نقل روایات. ہمارے زمانے میں جو سوشل میڈیا ہے، میڈیا پرانے زمانے میں یہی علماء مساجد میں، یہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار تھا. تو لوگوں کو اپنی طاعت میں رکھنا، اپنی حکومت کو مستحکم رکھنا، اپنے مخالفین کو ابھرنے نہ دینا، یہ حکام وقت کس طریقے سے کرتے تھے؟ علماء کے تھرو کرتے تھے. اور علماء وہی روایت نقل کریں گے جو حکام وقت کے مذہب سے، ان کی سیاست سے اس کا تصادم نہ ہو. یہ واضح بات ہے. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آئے نہیں نا، یہ روایت موجود ہے. اگر وہ اس زمانے میں آتے، امام مہدی علیہ السلام اس زمانے میں آتے نا، تو بھائی ان حاکم وقت ان کے خلاف بھی بہت سارے روایات ہوتے تھے کہ بھئی یہ جو اس طرح کا امام آئے گا یہ صحیح امام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آخری زمانے میں آئے گا. ابھی کسی کی حکومت سے اسی کو ڈر ہی نہیں ہے بھائی. کسی کی حکومت سے ان کو کوئی ہے ہی نہیں. جب آدمی ابھی وہ نہیں آیا، بعد میں آئے گا، بنی امیہ، بنی عباس، ان کو کوئی پریشانی ہی نہیں ان سے. تو اس کے علاوہ میں اچھا بات اور آپ کو بتا دوں، ایک اور اہم بات ہے، سن لیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کہ کیوں ان کی روایات نقل کی گئی ہیں. کیونکہ اس میں ایک سیاسی وجہ ہے. بنی عباس نے جو تحریک چلائی ہے اور بنی امیہ کو انہوں نے ساقط کیا ہے، انہوں نے اسی بنا پر ساقط کیا ہے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. اور بنی عباس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا نا بنی امیہ کے زمانے میں، کیونکہ عباس کا جو اپنی حضرت عباس ابن عبد المطلب ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی اپنی کوئی کارکردگی نہیں ہے اسلام میں، یا خود تو لقام میں سے عباس. نہ اس کے فضائل میں کوئی اتنی حدیث ہے، نہ اس نے کوئی جنگ لڑی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل تو فضیلت اہل بیت میں کون تھا؟ امام علی علیہ السلام کی اولاد کیا. ٹھیک ہے نا. وہ عباس ٹھیک ہے رشتہ دار ہیں، لیکن اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. تو دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے کہ بنی عباس نے جو انقلاب کیا
اور بنی امیہ جو بہت ہی اس زمانے میں دنیا میں سب سے بڑا امپائر بنی امیہ کا تھا، ان کو ان لوگوں نے اس کو جڑ سے اکھاڑا ہے۔ کس کے زور پہ کیا ہے؟ اس زور پہ کیا ہے کہ انہوں نے آپ میٹنگ رکھی تھی سادات کے ساتھ، سادات بن الحسن کے ساتھ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اس میٹنگ میں شریک تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم اس کاموں میں شرکت نہیں کریں گے بھائی، اور انہوں نے بیعت کیا تھا محمد ابن عبداللہ ابن الحسن کے ساتھ، محمد ابن عبداللہ ابن الحسن مجتبی علیہ السلام، یعنی امام حسن مجتبی کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام حسن ہے، ان کا بیٹا ہے محمد ہے، ان کا بیٹا ہے عبداللہ، کہ یہ حسن کا بیٹا عبداللہ ہے، عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، اس کے ساتھ ان لوگوں نے بیعت کیا تھا۔ اور ان کا عبداللہ کا ادعا یہ تھا میرا بیٹا جو محمد ہے یہ مہدی ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے جو لشکریں وہاں سے جمع کی تھی خراسان سے، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اس زمانے میں آ کر بنی عباس نے وہاں پہ یہ لوگ آتے تھے مبلغ کی حیثیت سے، لوگوں کو سناتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور معاویہ کے کارنامے، ابو سفیان کے کارنامے، کہ یہ لوگوں نے اسلام میں کیسے کیسے انہوں نے پیغمبر کے ساتھ دشمنی کی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت سناتے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ سنہ 110، 115، 120 کی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ایسا ظلم کیا ہے، اور یہ لوگ ظالم خلفاء ہیں۔ اصل تو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے اسلام میں، اور ایک مہدی ہے اس کے ساتھ تم بیعت کرو۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اس کے پیچھے آپ کے کتب میں کیوں احادیث ہے؟ اس کے پیچھے ایک سیاسی تحریک چلی اس مسئلے پر۔ تو ان لوگوں نے خراسان میں، اس زمانے میں لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی، تو بہت اس بات کو کہ بھائی ان لوگوں کو جب پتہ چل گیا کہ اصل میں تو بنی امیہ تو مجرم لوگ ہیں، یہ کا اسلام سے تو تعلق ہی نہیں ہے، اصل تو اہل بیت علیہ السلام ہے، اور اہل بیت کا امام جو ہے امام مہدی وہ عرب میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ان کی دعوت کو لبیک کہا ہے، اور ان کی بہت بڑی لشکر بن گئی ہے۔ تو اسی لشکر کو لے کر ابو مسلم خراسانی کی قیادت میں انہوں نے بنی امیہ کا جڑ سے نکال دیا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جب ان کو حکومت ملی ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی یہ مہدی جھوٹا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ منصور الدوانقی جو بنی امیہ کا لیڈر تھا، ان کا سب سے بڑا جو خلیفہ بنا ہے، صفاح بنا ہے۔ صفاح اصلی لیڈر نہیں تھا بنی عباس کا۔ بنی عباس کا اصلی لیڈر کون تھا؟ منصور تھا، اس کا بڑا بھائی تھا۔ وہ جلدی میں صفاح کے ساتھ بیعت ہو گئی، کیونکہ وہ کوفے میں تھا تو وہ پہلا خلیفہ بن گیا، وإلا وہ خلافت اس کا نہیں بنتا، خلافت منصور کی بنتی۔ پھر وہ مر گیا، 2 سال کے بعد صفاح مر گیا، تو خلافت کس کو ملی؟ منصور کو ملی۔ تو شروع ہی سے منصور نے کہا کہ بھئی یہ جو ادعا کر رہا ہے، حالانکہ ان لوگوں نے بیعت، بنی عباس نے کس سے بیعت کیا تھا؟ اپنی حکومت سے پہلے بیعت کیا تھا بنی حسن سے، یعنی امام حسن علیہ السلام کے اولاد میں جو شخص امامت کا مدعی ہے، محمد ابن عبداللہ، جو اپنے آپ کو مہدی کہلاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جھوٹا اصلی مہدی پر کون ہے؟ کہتا میرا اپنا بیٹا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام، منصور کا بیٹا مہدی، خلیفہ بھی بن گیا، اس نے کہا یہ مہدی ہے۔ تو مہدی کے متعلق جو احادیث نقل ہوئی ہیں، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سیاسی تحریک ہے۔ سیاسی تحریک کون سی ہے؟ کہ اصلی مہدی کون ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اصلی مہدی ہم ہے۔ پھر اس کو منصور نے قتل کیا، جو جس مہدی کے ساتھ منصور اور بنی عباس نے بیعت کیا تھا، اس نے بغاوت کیا بھائی منصور کے خلاف، اس نے مدینے پہ اپنی حکومت بنا دی، ٹھیک ہے؟ مدینے میں اس کی حکومت بھی بن گئی 2-3 مہینے کے لیے، پر منصور کا بہت بڑا لشکر آ گیا بغداد سے، اس نے سب کا صفایا کر دیا بھائی، سب کو قتل عام کیا، اور ان کے سب کے رشتہ داروں کو بھی گرفتار کر کے بغداد لے گئے۔ بغداد میں ان کو کنویں میں ڈال کے بھائی، اور جیلوں میں بہت بری حالت کے ساتھ ان سب کو قتل کر دیا، بے گناہ لوگوں کو بہت قتل ہو گیا اس میں۔ اور اس نے کہا میں اصلی مہدی تو میرا بیٹا ہے۔ تو اگر اس فضائل نقل ہوئے ہیں، کچھ نقل ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ پیچھے سے ہے نا، کہ آپ کہتے ہیں مہدی علیہ السلام کے متعلق کیوں نقل ہوا ہے؟ تو مہدی جو ہے، مہدی کے فائدے ہیں۔ اب بھی جو ہے نا عالم اسلام میں عقیدہ مہدویت کے کتنے فائدے ہیں؟ ابھی خامنئی صاحب ہے، خامنئی صاحب کو کون مانے بھائی؟ بہت سارے شیعہ آپ کے پاکستان میں اس کے لیے مرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے جان فدا فلان فدا، کیونکہ ان بیوقوفوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، یہ مہدی علیہ السلام کے نائب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ لبنان میں حسن نصر اللہ صاحب تھے نا، اس کے جو پیروکار تھے، ان لوگوں کے ان مولویوں نے ایسے کہانیاں سنا دی کہ بھئی آیت اللہ خامنئی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے جمکران میں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ، اور امام مہدی علیہ السلام نے بولا کہ حسن نصر اللہ جو ہے
اسرائیل کو شکست دے کے قدس میں نماز پڑھے گا، تو ان بیچاروں بیوقوفوں کو، شیعہ نوجوانوں کو جو سادہ ہوتے ہیں نا، ان کو ایسے باور کرا دیا تھا کہ یہی ہے بھائی، ختم ہے وہ سب نصر. ایک اور جب پتہ ہی ہے کہ بھائی ہم اسرائیل کو مار دیں گے، ایک ٹھیک ہے نا بھائی، اسرائیل کو جی حسن نصر اللہ جا کے وہ ادھر اس نے قدس میں جا کے بیت المقدس میں جا کے ایک نماز پڑھنی ہے، سوال لے لیں. تو وہ مرنے کے لیے تیار تھے. بعد میں پتہ پیجروں کا جب اڑانا شروع ہو گیا نا، نصر اللہ بھی چلے گئے، اب تو خامنی بھی جانے لگا. جی سر. اچھا سوال لینے اسی تو عرض یہ ہے کہ موضوع عقیدہ اپنے مہدویت سے غلط فائدہ اٹھانا، جیسے رسول ہے نا، رسالت کے عقیدے، کتنے دنیا میں جھوٹے رسول پیدا ہوئے، کم رسول پیدا ہوئے، کم نبی، غلط نبی پیدا ہوئے، اتنے زیادہ ہر دور میں. جی سر کچھ کہنا چاہ رہے تھے، فرمائیں. آخری سوال ہے سورۃ جی النساء سر. آیت نمبر 59 ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے نا، جیسے یا ایھا الذی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ اولی آیت کے الامر. آگے ذیل میں آتا ہے نا